بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد المصطفى سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ناظرین. آج نومبر کی 2023 ہے اور نومبر کی 22 تاریخ بروز بدھ، 22 نومبر بروز بدھ ہے. میں ابن الخیر سید اللہ بخشا تسنیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گزارش یہ ہے کہ میں نے سنا ہے بہت سے لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں اس بات پر. کچھ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا محمد، یا علی کہنا بالکل شرک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ثواب ہے. تو آج میں اسی چیز پر بحث کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں سورہ نساء آیت نمبر 59 یہ پارہ 5واں آیت نمبر 59 سورۃ نساء. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ اگر تمہارا کسی بات میں تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر وہ لے آؤ اللہ اور رسول کی طرف. اگر تم اللہ اور قیامت پر یقین رکھتے ہو، روز آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو اس اپنے اختلاف کو اللہ اور رسول کی طرف لے آؤ. تو یہ اللہ اور رسول کی طرف ہر وہ چیز کو لے کر جائیں گے جس میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو، چاہے وہ اختلاف دینی ہو یا دنیوی، تو اس کا فیصلہ اللہ اور رسول کریں گے. اللہ اور رسول کی طرف لے جانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی طرف لے آؤ، قرآن کے مطابق فیصلہ کرو. اگر کسی چیز میں اختلاف نہ ہو تو پھر اس کو قرآن کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن میں مسلمان آپس میں متفق ہیں، اور اس لیے ان چیزوں کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. جیسا کہ نمازیں دن میں 5 پڑھی جاتی ہیں، تو اس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے کہ نمازوں کی تعداد کیا ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے. پوری امت مسلمہ، چاہے وہ کسی فرقے سے، کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، سارے اس بات کے قائل ہیں کہ نمازیں 5 ہیں. اسی طرح نمازوں کی رکعتوں میں بھی کوئی اختلاف نہیں، تو اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے. جس چیز میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اختلاف کو لے کر قرآن کی طرف آنا چاہیے، تو قرآن اس کا فیصلہ کرتا ہے. جس چیز میں اختلاف نہ ہو تو قرآن مجید اس کا فیصلہ نہیں کرتا. قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہوتا ہے کسی مسئلے کا ذکر، ویسے اکثر اوقات جن چیزوں میں مسلمانوں کا آپس میں اختلاف نہیں ہے تو ان کا کوئی ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو یہ یا رسول اللہ، یا محمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فضل الزہرا کہتے ہیں، تو کچھ لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. وہ اس لیے کہ چونکہ یا کا لفظ ہے حاضر کے لیے، جو موجود ہو اس کو یا کہہ سکتے، جس کے معنی ہے اے، جو ہمارے نزدیک موجود ہو تو اس کے لیے ہم حرف ندا یا بول سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں کہ اے فلاں، اے فلاں، یا زید، یا عمر، یا فلاں، یہ کہہ سکتے ہیں.
اور جس کا ہار سے اور جو ہمارے نزدیک نہ ہو تو پھر اس کے لیے یا نہیں بولا جاتا، چاہے وہ زندہ ہو یا نہ ہو، جہاں پر بھی موجود ہو۔ اگر وہ زندہ ہے، وہ ہم سے دور ہے، تو ہم اس کے لیے یا نہیں کہہ رہے۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ ہر جگہ پر موجود حی قیوم ہے، یعنی زندہ ہے اور ہر جگہ پر موجود ہے، اس لیے ہم یا اللہ کہتے ہیں۔ اگر اس طرح یا محمد کہیں یا علی کہیں کیونکہ وہ ہر جگہ پر موجود نہیں ہے، تو اس لیے پھر یہ شرک ہوگا۔ گویا ہم نے محمد مصطفیٰ کو اور دیگر حضرت علی، امام حسن حسین علیہ السلام، ان کو بھی، یا حضرت فضلہ صلوات اللہ و سلام اللہ علیہ، ان کو بھی گویا ہم نے کسی حد تک ان کو بھی ہم نے ہر مقام پر حاضر و ناظر سمجھا ہے، تو اس لیے ہم یا کہہ رہے ہیں، جو کہ ہر مقام پر حاضر و ناظر اللہ ہے۔ اور صرف حاضر ناظر اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ہر مقام پر حاضر ناظر نہیں ہو سکتا۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، حالانکہ یہ شرک نہیں ہے، بلکہ یا محمد یا اللہ کہنا ثواب بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا ہے من یعظم شعائر اللہ، جس نے اللہ کی نشانیوں کی عظمت بڑھائی تو انہا من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اگر ان کی عظمت بڑھاتے ہیں تو یہ تو دل کی پرہیزگاری ہے، ثواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ محبت اتنا ضروری ہے محمد اور آل محمد سے کہ اپنی جان اپنی اولاد سے بھی زیادہ، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی ان کی جانوں کا مالک ہے ان سے بھی بڑھ کر۔ جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت رکھیں گے تو ان کے جو قریبی ہیں یعنی اس کی آل سے بھی محبت لازمی ہے۔ اسی محبت رکھنے کے لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہر وقت محمد اور آل محمد پر درود پڑھیں۔ یہ درود اظہار محبت ہے، محبت تو دل میں ہوتی ہے، اظہار محبت یہ ہے کہ ہم ان پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے جن سے محبت ہو تو یہ یا کا لفظ جو ہے یہ ندبہ اور نسجہ کے طور پر بولا جاتا ہے، یعنی جس سے محبت ہے اس کی جدائی میں وہ اگر دور ہو ہم سے، ہم اس کو یا کے لفظ سے یا ایہا کے لفظ سے حرف ندا سے ہم اس کو پکار سکتے ہیں۔ جیسے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی ماں کا کوئی بیٹا اگر اس کے نزدیک نہ ہو، وہ کہیں باہر ملک یا دور علاقے میں گیا ہوا ہو، تو وہ ماں اسے یہ اس طرح دعا کرتی ہے اے زید اللہ تیری زندگی دراز رکھے، تو ہر وقت میرے دل میں ہے، پتہ نہیں تو کب آئے گا۔ اگر کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے، وہ فوت ہونے والے کو کہتی ہے اے زید میں تجھے زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ تو یہ ہے، اسے ندبہ کہتے ہیں، ندبہ نسجہ، یعنی محبت کی وجہ سے، فراق اور غم کی وجہ سے غیر حاضر کو حاضر کے طور پر بولا جاتا ہے۔ یہ ایک زبان اور رواج ہے، یہ ایک محبت کا اظہار ہے، یہ دل کے جذبات کی یہ حرف ندا عکاسی کرتا ہے، یہ محبت ہے۔ اور محمد و آل محمد سے محبت تو اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی ہے، وہ ہمیں بہت عزیز ہیں، اور اس محبت کی وجہ سے اگر ہم یہ کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو یہ ثواب بھی ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ اظہار محبت ہے، اور اس کے علاوہ درود و سلام بھیجنے کا ثواب بھی ہے، تو اس صورت میں ثواب دوہرا ہو جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ ندبہ اور نسجہ پتہ نہیں یہ ابن الخیر سید اللہ بخش شاہ تسلیم کہاں سے لے آئے، یہ کوئی قرآن مجید کی دلیل تو نہیں ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی دلیل اس وقت دی جاتی ہے جب امت مسلمہ کا کہیں اختلاف ہو، جہاں جس مقصد میں جس کسی بات میں تمام امت مسلمہ متفق ہو، پھر قرآن مجید کا فیصلہ
لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن مجید میں خود فرمایا ہے. میں نے آیت بھی پڑھی ہے جو سورت نساء کی آیت نمبر 59 کہ اگر کوئی جھگڑا کوئی اختلاف ہو جائے تو اللہ کے رسول کی طرف لے آؤ. کیونکہ ہمارا جس بات میں اختلاف نہ ہو سب متفق ہوں تو پھر وہ اللہ کے رسول کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے کیونکہ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے. مدینہ میں دین اسلام کو اور بہت زیادہ ترقی ہوئی. کافی لوگ مسلمان ہوئے, اپنی خوشی اور محبت اور رضا سے مسلمان ہوئے. کچھ ٹھیک ہے منافقین بھی تھے, بہت سے تھے لوگ جو محبت سے اور وہ حق سمجھ کر اپنی خوشی پر رضا مسلمان ہوئے. اور اس وقت مدینہ میں ایک مسجد نبوی تھی. کچھ لوگ اپنے گھروں میں نوافل بھی پڑھتے تھے, کچھ لوگ نماز بھی شاید اپنے گھروں میں پڑھتے ہوں, سارے کے سارے تو مسجد میں نہ آ جاتے تھے. کچھ عورتیں بھی اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہوں گی. اور اسی طرح اسلام رسول کریم کی زندگی میں یمن تک پھیل گیا. یمن میں بھی مسلمان ہو گئے, مکہ میں مسلمان ہو گئے, طائف میں مسلمان ہو گئے. مدینے میں بھی جو مسلمان تھے سارے کے سارے رسول کریم کے پاس نہ ہوتے تھے, وہ بھی کہیں ادھر ادھر نماز علیحدہ پڑھتے تھے. تو رسول کریم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یہ تعلیم, یہ نماز ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے جو ہم پڑھتے ہیں. مگر اس میں اختلاف ضرور ہو گیا ہے. اور جن باتوں پر اختلاف ہے ان کو ہم قرآن مجید کی طرف لے جائیں گے. مثلا رکوع میں یا سجود میں یا قیام میں یا تلاوت میں یا نماز کی وضو میں یا اوقات میں جس چیز میں اختلاف ہوگا اسے تو ہم قرآن کی طرف لے جائیں گے. مگر جس چیز میں اختلاف نہ ہو اسے قرآن مجید کی طرف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو رسول کریم نے ہمیں نماز جو تعلیم دی اس میں ہمیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح تعلیم دیا سلام کرنا کہ نماز کے اندر التحیات جسے کہتے ہیں یا جسے شیعہ حضرات تشہد کہتے ہیں, تو اس میں ہم پڑھتے ہیں یعنی جب سلام پھیرنے لگتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہم یہ سلام پڑھتے ہیں. اس میں شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, مالکی, حنفی, شافعی کوئی ہو, کسی کا کوئی اختلاف نہیں. سارے ہی نماز میں السلام علیکہ, تجھ پر سلام ہو اے نبی, ایھا النبی, اے نبی, تجھ پر سلام ہو اے نبی, السلام علیکہ ایھا النبی, تجھ پر سلام ہو اے نبی, ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اس کی رحمت اور برکت ہو تجھ پر. تو یہ جو سلام پڑھتے ہیں اس وقت جو رسول کریم کے نزدیک قریب موجود نہ تھے, کوئی مکہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو کوئی طائف میں نماز پڑھ رہا تھا, کوئی مدینہ کے مضافات میں اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا تھا, کوئی نوافل پڑھ رہا تھا تو کوئی تہجد پڑھ رہا تھا. جو کچھ بھی وہ پڑھ رہے تھے, کوئی یمن میں نماز پڑھ رہا تھا, سارے کے سارے یہ اسی طرح سلام پڑھ رہے تھے. السلام علیکہ ایھا النبی, تجھ پر سلام ہو اے نبی. جب وہ اس طرح سارے مخاطب کر کے کہ تجھ پر سلام ہو اے نبی سلام پڑھ رہے تھے, اس رسول کریم ان سب کے ساتھ تو نہیں ہوتے تھے, ان کے پاس تو نہیں ہوتے تھے, وہ تھے تو اپنے گھر میں, وہ تھے تو مسجد نبی میں, وہ ہوتے تھے کسی جگہ پر ہوتے تھے. مگر وہ لوگ نماز پڑھنے والے مخاطب کر کے حرف لفظ تخاطب سے کہتے تھے کہ السلام علیکہ ایھا النبی, نبی ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تجھ پر سلام ہو نبی اور اللہ کی رحمت و برکت ہو. تو پھر اگر یہ یا کہنا, یا نبی کہنا, یا رسول اللہ کہنا, یا محمد کہنا اگر شرک ہے تو پھر یہ نماز پڑھنے والے جب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا جو اس وقت کہتے تھے مدینہ میں یا یمن میں یا جہاں بھی تھے, جو اس وقت ایسا کہتے تھے یا جو اب ایسا کہتے ہیں, تو پھر ان سب کی نماز بھی باطل ہو گئی اور نماز کے اندر شرک کرتا اور ڈبل گناہ ہو گیا.
یہ گناہ عظیم بھی ہو گیا. اگر یہ شرک تھا، اگر یہ گناہ عظیم تھا تو ہمیں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سلام کرنا کیوں سکھایا؟ ہم یوں کہہ سکتے تھے اب السلام علی النبی، السلام علی النبی، نبی پر سلام ہو. ہم یوں نہ کہتے کہ السلام علیک ایھا النبی، جبکہ ہم نے کہا السلام علیک ایھا النبی. گویا ہم نے سیکھا حاضر کا بول کر نبی کو اپنے پاس حاضر تصور کیا، حالانکہ اللہ ہر جگہ حاضر ہوتا ہے. بھائی بات یہ ہے اللہ کے نزدیک اللہ کا تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے. جہاں میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں یہاں پر بھی اللہ موجود ہے، جہاں آپ موجود ہیں وہاں اللہ موجود ہے. اللہ پورے زمین و آسمان کے بلندیوں میں، پستیوں میں، شمال، جنوب، مشرق و مغرب میں ہر مقام پر اللہ موجود ہے، مگر نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہر مقام پر موجود نہیں. مگر ہم یہ الفاظ محبت کی وجہ سے کہتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ محبت رکھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور اسی طرح نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا اور رسول کریم نے فرمایا کہ اسی طرح السلام علیکم ایھا النبی کہو. تو ہم ویسا ہی کہہ رہے ہیں، یہ شرک نہیں بلکہ ثواب ہے، یہ اظہار محبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. تو اس آیت کے تحت وہ کہتے ہیں کہ غیر سے مدد طلب کرنا جائز نہیں. ذرا عقل سے کام لینا چاہیے. مدد دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے بالواسطہ، دوسری ہوتی ہے بلا واسطہ. بالواسطہ جو مدد اللہ کرتا ہے، بالواسطہ مدد وہ بھی اللہ کرتا ہے. مثال کے طور پر میں بیمار ہوں تو میں نے ڈاکٹر کی مدد حاصل کی، میرا کیس تھا تو میں نے وکیل کی مدد حاصل کی. اگر میں چھوٹا تھا اپنے پلنے کے لیے میرے ماں باپ نے میری مدد کی، میں مطلب بڑا ہو گیا. اور اسی طرح مجھے پیسے کی ضرورت پڑی، میں اپنے دوست کے پاس گیا، اس سے پیسہ طلب کیا. تو یہ بالواسطہ مدد ہے. مدد تو اللہ کر رہا ہے مگر یہ بالواسطہ مدد ہے. میں مدد مانگ رہا ہوں اپنے دوست سے، بھائی میری مدد کریں، میں غریب ہوں، مجھے ضرورت ہے، مجھے اسے پیسے دے دیں. یہ مدد تو میں اس دوست سے طلب کر رہا ہوں، ہے تو اللہ کی طرف سے. یہ میرا یقین ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی تو اس دوست کے ذریعے میرا کام ہو جائے گا، مجھے پیسے مل جائیں گے، یا اس رشتہ دار کے ذریعے. مگر یہ مدد ہے بالواسطہ. دوسری ہوتی ہے بلا واسطہ مدد، جو نماز میں ہم یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم تیری بلا واسطہ عبادت کر رہے ہیں. عبادت بھی دو طریقہ سے، ایک بلا واسطہ ہوتی ہے، ایک عبادت بال واسطہ ہوتی ہے. بال واسطہ عبادت اس طرح ہے کہ کوئی سائل ہے، ہم اسے کچھ دے دیں تو بال واسطہ یہ عبادت ہو گئی. مگر عبادت ہوئی بال واسطہ، کیونکہ سائل آیا ہم نے کچھ دیا تو عبادت ہوئی، نہ آتا تو ہم ظاہر نہ کچھ دیتے عبادت نہ ہو سکتی تھی. کسی نے ہم سے السلام علیکم کہا، ہم نے کہا علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب کا تو جواب دیا تو ہماری عبادت ہو گئی. مگر یہ کہ ہم نے کسی پر سلام کیا یا کسی نے ہم سے سلام کیا تو عبادت ہوئی. اسی طرح ہم کسی کو امر بالمعروف کیا، کسی کو نہی عن المنکر کیا تو عبادت ہو گئی. یہ ہوتی ہے بالواسطہ عبادت. عبادت اللہ کی ہے کیونکہ اسی نے فرمایا ایسا کرو تو عبادت ہے، مگر یہ ہے بالواسطہ. اور یہ جو عبادت ہم اللہ کی جو مطلب کہہ رہے ہیں کہ ایاک نعبد، اس کا مطلب ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہم بلا واسطہ عبادت کر رہے ہیں، کیونکہ نماز بلا واسطہ عبادت ہوتی ہے. تو یہ صورت حمد جو ہے، یہ سورہ فاتحہ یہ پڑھی جاتی ہے نماز میں. تو ہم کہتے ہیں کہ اب کوئی ذریعہ نہیں ہے، یعنی نہ ہم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، نہ بیمار پرسی کر رہے ہیں، نہ کسی کو کچھ دے رہے ہیں، نہ کوئی سائل ہے، نہ کسی کو سلام کا جواب دے رہے ہیں. یہ ہم بس ادھر تو ہے ادھر ہم ہیں، براہ راست ہم تیری عبادت کر رہے ہیں. تو اسی طرح تو بھی براہ راست بلا واسطہ ہماری مدد فرما. وہ مدد خاص ہے، وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راہ کی صراط مستقیم کی ہدایت فرما. اس کا مطلب ہے نماز بھی خواب پڑھ رہا ہے مگر صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتا. اگر وہ صراط مستقیم پر ہوتا تو پھر ہم یوں کیوں کہتے ہیں میں صراط مستقیم کی ہدایت فرما. تو اس کا میں سورہ فاتحہ کی تفسیر تو نہیں کی، مگر صراط مستقیم کا میں باب صراط مستقیم میں بیان کر چکا ہوں. یہ ہوتی ہے بلا واسطہ مدد.
مگر ہم جو یہ مدد، ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے بعض لوگ کہیں گے کہ مدد ہم مانگ سکتے ہیں اس انسان سے جو زندہ ہو، جو زندہ نہ ہو اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، یا ہمارے قریب نہ ہو۔ مثال طور پر شیعہ حضرات کہتے ہیں جب کسی کو ملتے ہیں وہ کہتے ہیں السلام علیکم یا علی مدد، تو وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے کہ علی تو مدد نہیں کرتا، مدد ہے اللہ، تو اللہ سے مانگنی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مدد تو اللہ سے مانگنی ہے، ذرا اپنے عقل کے دریچے دیوار کھول کر سوچو، مدد جو مانگے کسی کام میں کسی غیر اللہ سے، وہ شرک ہے۔ یعنی میں یہ کہوں کوئی بھاری چیز اٹھا رہا ہوں، میں کہوں یا علی مدد، میری مدد کر کے یہ بھاری چیز میں اٹھا لوں، اگر مجھ پر قرضہ ہے میں کہوں کہ یا علی میرا قرضہ اتار دے، یا علی میرا فلاں کام ہو جائے، تو یہ میں اگر علی سے حضرت علی علیہ السلام کو پکار کہوں یہ تو شرک ہے۔ مگر جب ایک شخص دوسرے کو کہتا ہے السلام علیکم یا علی مدد، اس میں کس چیز کی مدد مانگ رہا ہے؟ کس کام میں؟ کسی کام میں غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ ایسے فتویٰ کی بمباری نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کام میں کسی سے مدد مانگنا اللہ کے بغیر شرک ہے۔ اگر وہ مدد بلا واسطہ ہے تو ہم اللہ سے مانگیں گے، بلا واسطہ مدد اللہ سے مانگیں گے، بلا واسطہ مدد تو غیر خدا سے جو موجود ہو، جو زندہ ہو، ہم مانگ سکتے ہیں۔ میں پہلے مثالیں دے چکا ہوں، مگر بات یہ ہے جو بلا واسطہ مدد ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنا ہے، وہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ ہم کسی ایسے شخص سے مدد نہیں مانگ سکتے جو ہمارے نزدیک نہ ہو، جو یا اس دنیا سے مطلب پردہ پوش ہو چکا ہو، جیسے حضرت علی علیہ السلام، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پردہ پوش ہو چکے ہیں، ان سے مدد ہم ان کے روضہ اقدس پر بھی نہیں مانگ سکتے۔ ہم مدد اللہ سے مانگیں گے، جو مدد ہوگی بلا واسطہ۔ مگر جب کوئی شخص کسی سے کہتا ہے السلام علیکم یا علی مدد، وہ کسی کام میں تو مدد نہیں مانگ رہا ہوتا۔ جب کسی کام میں مدد مانگ نہیں رہا، کیا تم سوچنے والے نہیں سوچ سکتے یہ شرک کیسا ہو گیا؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا علی میری غربت کو دور کر دے، میرے افلاس کو دور کر دے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا علی مجھے شفا عطا کر دے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ یا علی میرے فلاں کام میں میری مدد کر، مجھے کامیابی عطا کر دے۔ اس نے کہا السلام علیکم یا علی مدد۔ بھلا اس میں کس کام کے لیے مدد مانگی ہے؟ کس کام کے لیے؟ یہ تو اظہار محبت ہے، جو کہ محبت فرض ہے محمد و آل محمد کی۔ اس نے صرف سلام کرنے کے بعد یہ سوچا کہ جو جس سے میں سلام کروں اگر وہ مومن ہے تو وہ کہے گا یا علی مدد۔ اگر ہمیں دیکھا کہ ناسبی ہے، یہ ظالم ہے، بد دماغ ہے، ہم اسے یا علی مدد نہیں کہتے، کوئی نہیں کہتا۔ وہی لوگ یا علی مدد کہتے ہیں جن کو معلوم ہو کہ میں جب یا علی مدد کہوں گا تو یہ سننے والا خوش ہو جائے گا، اور میں خود بھی خوش ہو جاؤں گا اس لفظ سے، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام سے محبت ہے۔ یہ اظہار محبت کے طور پر وہ کہتے ہیں یا علی مدد، تو اس میں شرک نہیں ہے بھائی۔ مدد مانگنا کسی کام میں شرک ہے، ایسے کہنا یا علی مدد کوئی شرک نہیں، ایسے کہنا یا رسول اللہ مدد، یہ تو اظہار محبت ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ اور ایسے یا رسول اللہ یا علی یا حسن یا حسین کہنا بھی کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اگر یہ شرک ہوتا تو رسول کریم ہمیں نماز اس طرح نہ سکھاتے جس طرح انہوں نے نماز سکھائی ہے، کیونکہ پورا عالم اسلام نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہہ رہا ہے، تو اس میں کوئی تنازع نہیں ہے، تو پھر قرآن مجید کی طرف کیوں لوٹیں؟ اور اس لیے کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو میرے عزیز یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ یا علی یا حسن یا حسین کہنا، یہ کوئی شرک نہیں ہے، بلکہ اظہار محبت ہے۔ اظہار محبت کے طور پر ایسا کہنا شرک نہیں، بلکہ یہ تو وہ محبت ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اس وقت میں نے اس بات پر تو وہ اپنا حق کی محبت ادا کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ سب کو صراط مستقیم کی ہدایت فرمائے۔ مومنین، آپ ناظرین، اللہ کی آپ پر رحمت، برکت اور سلامتی ہو، اور اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو علم و عقل عطا فرمائے۔ میری بات سمجھنے کی بھی آپ کو اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔